بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها، اونٹ اور چوپائے اور بکری اور بکریوں کے اونٹ چوپائے اور بکریوں کے پیشاب اور ان کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم۔ تو ایک بات آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ امام اعظم اور امام صاحبین علیہم الرحمۃ والرضوان کے نزدیک تمام جانوروں کا پیشاب اور پخانہ ناپاک ہے۔ غیر معقول اللحم کا پیشاب اور پخانہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں، اور جو معقول اللحم ہیں امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور گوبر نجاست غلیظہ، اور امام صاحبین علیہم الرحمۃ والرضوان کے نزدیک پیشاب کی طرح ان کا پخانہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایتیں ذکر کی ہیں ان کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک معقول اللحم کا گوبر بھی پاک ہے۔ انہوں نے معقول اللحم کے پیشاب ہونے پر دلیل پیش کی ہے کہ قبیلہ عقل اور قبیلہ عرینہ کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قبیلہ عرینہ کے 4 لوگ تھے اور 3 قبیلہ عقل کے تھے اور ایک کسی اور قبیلے کا تھا۔ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، مگر ان کو مدینہ طیبہ کی ہوا راس نہیں آئی، تو ان کو استسقاء کی بیماری ہوئی، ان کے پیٹ پھول گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ صدقات کے اونٹوں میں، جو صدقات کے اونٹ مدینہ طیبہ سے باہر رہتے تھے، اور اس میں وہ بھی اونٹ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مال غنیمت کا حصہ تھا، اور جن کا دودھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح کو لایا جاتا تھا۔ فرمایا وہیں پر جاؤ اور ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو،
چنانچہ یہ صدقات کے اونٹ جہاں پر تھے وہاں پر جا کر رہنے لگے اور اونٹوں کا پیشاب اور ان کا دودھ پیا اور یہ صحیح ہو گئے۔ تو انہوں نے بعد میں یہ شرارت کی کہ انہوں نے اونٹ کے ایک چرواہے کو جن کا نام تھا یسار، انہیں شہید کر دیا، اور جو 15 اونٹ اور اونٹنیاں تھیں ان کو ہانک کر لے گئے۔ ادھر صبح کو جب دودھ نہیں پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہم عطش من عطش آل محمد۔ دوسرے چرواہے انہوں نے آ کر کے یہ خبر دی کہ عقل اور عرینا کے لوگوں نے یسار کو شہید کر کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا اور ان کو ہانک کر لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا، وہ انہیں پکڑ کے لائے اور جو حضرت یسار کو شہید کیا تھا ان کو دفن کیا مقام قبا میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم دیا اور ان کو مقام حرہ میں ڈال دیا گیا، اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں لگائی گئی، اور یہ اس حال میں مرے کہ ان کی زبان باہر نکل رہی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ مکمل حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ان کے تعاقب میں بھیجا تھا ان کی تعداد 20 تھی، اور انصار اور مہاجرین میں سے تھے۔ مہاجرین میں برید ابن محصب، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے۔ اچھا، اب اس حدیث کی روشنی میں حضرت امام مالک نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ ما یؤکل لحمہ کا پیشاب پاک ہے۔ یہی امام احمد، امام محمد ابن حسن علیہم الرحمۃ والرضوان کا مذہب ہے، اور امام اعظم امام شافعی، امام ابی یوسف، ابو ثور کا مذہب یہ ہے کہ سب پیشاب ناپاک ہیں۔ اور اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ ضرورت کی وجہ سے سرکار نے ان کو پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، لہذا اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وحی سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ ان کا علاج
اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ تو جیسے حالت مخمصہ میں شراب پینا یا مردار کھانا حرام نہیں رہتا، جب ان کی شفا اس کے علاوہ اور کسی دوسری چیز میں نہیں تھی تو ان کی حالت اضطرار ہوئی، لہذا حالت اضطرار میں ان کو یہ پیشاب پینا ان کے حق میں یہ مباح ہو گیا اور وہ پیشاب حرام نہیں رہا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ ریشم پہننا حرام ہے مرد کے لیے، مگر جنگ میں یا سخت سردی میں جب کہ اس کے علاوہ کوئی بچاؤ کی راہ نہ ہو تو یہ جائز ہے نا۔ اور ہاں چلیے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور وحی کے پہچان لیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اب یہ بات یقین کے ساتھ اب حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اب کسی کو بطور دوائی بھی پیشاب یا کوئی ناپاک چیز پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اچھا، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بطور کہ آنے والے قبیلوں اور غربا کی مصالحت کی رعایت حاکم پر واجب ہے۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں، اس حدیث کا آپ نے جواب ذہن نشین کر لیا ہوگا، اب میں چند باتیں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ اگر پیشاب یہ ناپاک ہیں، ان کا پینا حرام ہے، تو ان کے ذریعے دوا کے طور پر ان کو پینا کیسے جائز ہوگا؟ حالانکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حالت اختیار میں حرام کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن رہی حالت اضطرار وہ حرام نہیں رہے گا، جیسے مضطر کے لیے میتہ۔ ہاں دوسرا، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھرانے کا حکم کیسے دیا؟ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعذیب بالنار سے نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ ان اللہ خالق النار لا يعذب بها الا خالقها۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ حدود کی یہ واقعہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اور نہی عن المثلی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ اور ایک بعض علماء نے کہا کہ چونکہ انہوں نے بھی حضرت یسار کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور قصاص
یہ ان کے ساتھ فرمایا۔ ہاں، اسی روایت میں یہ کہ ان کا عالم یہ تھا کہ یہ پانی مانگتے تھے اور انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اب سوال یہ کہ جس کا قتل واجب ہو چکا ہے، اگر وہ پانی مانگے تو اس کو پانی دیا جائے گا، تاکہ اس پر دو عذاب جمع نہ ہو جائیں، عذاب قتل اور عذاب عطش۔ جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پانی نہیں دیا ان کی جنایت پر سزا دینے کے لیے، ہے نا، اس لیے کہ سرکار نے دعا بھی کی تھی، اللہم عطش من عطش آل محمد۔ اور ایک وجہ یہ بھی کہ چونکہ یہ مرتد ہو گئے تھے، تو مرتد ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی حرمت باقی نہ رہی۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اور بعض علماء نے کہا کہ حکمت یہ تھی ان کو پیاسا رکھنے کی کہ چونکہ انہوں نے اونٹوں کا دودھ پیا اور اس سے ان کو شفا بھی حاصل ہوئی، اور اونٹوں کا دودھ پی کر یہ سیراب ہوئے، تو انہوں نے نعمت سیرابی کی ناشکری کی، اس لیے ان کو پیاسا رکھا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب حدیث پاک دیکھیے، فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم اناس من عقل او عرینا، یہ قبیلہ عقل یا عرینا کے چند لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فاجتوابوا المدینہ، تو ان کو مدینے کی فضا راس نہیں آئی، فامرهم النبی بلقاح، لقوح کی جمع ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اونٹنیوں میں جانے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ ان کا پیشاب اور ان کا دودھ پئیں۔ فانطلقوا، تو یہ لوگ گئے اور انہوں نے پیشاب اور دودھ پیا اونٹوں کا۔ فلما صحوا، جب یہ صحت یاب ہو گئے تو قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر دیا۔ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، انعام اس کی جمع ہے، اور اونٹوں کو لے کر یہ چلے گئے۔ ہاں، فجاء الخبر، تو صبح کو یہ خبر آئی، فبعثوا فی آثارہم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعاقب میں ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کے امیر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہاں، فلما ارتفع النار، جب دن بلند ہو گیا تو ان کو لایا گیا، فامر، تو سرکار نے حکم دیا، فقطع ایدیہم وارجلہم، تو ان کے ہاتھ ان کے پیر کاٹے گئے، وسمرت یا سمرت اعینہم، ان کی آنکھوں میں گرم سلائی لگائی گئی، والقوا فی الحرہ، اور یہ حرہ میں ڈالے گئے، یستسقون فلا یسقون، یہ پانی مانگتے تھے اور انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے چوری بھی کی، وقتلوا، اور قتل کیا، وکفروا بعد ایمانہم، وحاربوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے اعلان جنگ کیا۔ اب اگلی روایت دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد بنائے، مسجد کی تعمیر سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے،
اس سے بھی امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بکریوں کا پیشاب پاک ہے، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کے باڑے میں نماز کیوں پڑھتے؟ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ بکریوں کا پیشاب پاک ہے؟ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے، یعنی اس جگہ پر جہاں پر کہ پیشاب نہیں ہوتا اور مینگنی نہیں ہوتی، اور یا اس پر کوئی چٹائی وغیرہ بچھا لیا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری بالکل سیدھا جانور ہے، اس سے کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں ہے، برخلاف اونٹ کے کہ اونٹ یہ کبھی شرارت بھی کرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بکری کے باڑے میں نماز پڑھو گے تو کوئی خدشہ اور دغدغہ نہیں رہے گا، بکری سیدھا جانور ہے۔ اور اگر اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھی تو پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اونٹ بدک جائے اور بدکنے کی وجہ سے نمازی کی نماز میں خلل پڑ جائے، اس لیے سرکار نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، الغنم من دواب الجنہ فامسحوا رخامها وصلوا فی مرابضها، اور ایک روایت میں فرمایا احسنوا الیہا وامیتوا عنہا الاذی، اور اونٹوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اذا ادرکتکم الصلاۃ وانتم فی اعطان الابل فاخرجوا منها فانها جن خلقت من الجن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل جن ہے، یہ جن سے پیدائش ہے کہ شرارت کرتا ہے۔ چلیے اب اگلی روایت دیکھیں، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء۔ یہ باب اس بارے میں کہ اگر گھی اور پانی میں نجاستیں پڑ جائیں تو کیا حکم ہے۔ پہلے آپ ایک مسئلہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ پانی میں نجاست پڑنے کے تعلق سے امام مالک کا موقف الگ ہے، امام شافعی کا الگ ہے، اور امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کا الگ ہے۔ امام مالک کا موقف یہ ہے کہ پانی میں اگر نجاست پڑ جائے تو پانی اسی وقت ناپاک ہوگا جبکہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو، یعنی رنگ، بو یا مزہ پانی کا متغیر ہو جائے تب پانی ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور امام اعظم امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کا مذہب یہ ہے کہ اگر پانی 2 قلہ یعنی 2 مٹکے یا 2 مٹکوں سے زیادہ ہو تو اگر اس پانی میں نجاست پڑ جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ پانی کا رنگ یا مزہ یا بو متغیر نہ ہو جائے، اور اگر 2 قلے سے کم ہے تو نجاست پڑنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پہلے پانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مائع جاری اور ایک مائع راکد۔ مائع جاری وہ پانی ہے جو تنکے کو بہا لے جائے، تو امام اعظم کے نزدیک مائع جاری میں اگر نجاست پڑ جائے تو پانی اسی وقت ناپاک ہوگا جبکہ پانی کا رنگ
یا بو یا مزہ متغیر ہو جائے. اور اگر مائع راکد ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، قلیل ہے یا کثیر. کثیر کا معنی اتنا پانی ہو کہ ایک طرف حرکت دینے سے پانی کی دوسری طرف حرکت نہ ہو، جس کی تعیین اور تحدید دہ دردہ سے کی جاتی ہے. تو اگر دہ دردہ ہے، مائع راکد ہے، اور مائع راکد کثیر ہے، سمجھ گئے، یعنی دہ دردہ ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں بھی اگر نجاست پڑ جائے تو پانی اسی وقت ناپاک ہوگا جب کہ پانی کا رنگ یا بو یا مزہ متغیر ہو جائے، اور اسی وقت تک ناپاک رہے گا جب تک کہ یہ اثر ظاہر ہو، اور اثر ختم تو پانی پاک. اور اگر دہ دردہ نہیں ہے بلکہ دہ دردہ سے کم ہے تو اس صورت میں پانی مطلقاً نجاست کے پڑنے سے پانی مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، چاہے رنگ اور بو یا مزہ متغیر ہو یا نہ ہو. سمجھ گئے؟ مثلا اگر دہ دردہ نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے، تو اگر پانی میں اس پانی میں نجاست پڑ گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا رنگ یا بو یا مزہ متغیر نہ ہو. سمجھے؟ اب ہماری دلیل اس تعلق سے وہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیرقہ ویغسلہ 7 مرات، کہ جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس پانی کو پھینک دو اور اس کو 7 مرتبہ دھو. تو ظاہر سی بات ہے کہ کتے کے منہ ڈالنے سے پانی کا رنگ یا منہ بو یا مزہ تو متغیر نہیں ہوگا، لیکن سرکار نے فرمایا اس پانی کو بہا دو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر مائع قلیل میں اگر نجاست پڑ جائے تو رنگ یا بو یا مزہ متغیر اگرچہ نہ ہو ناپاک ہو جائے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخل في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، کہ تم میں سے جب کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھوئے، اسی لیے کہ اسے کیا خبر کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر بغیر دھوئے ہاتھ دھوئے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو ناپاک ہو جائے گا، حالانکہ ہاتھ پر جب نجاست نہیں ہے تو ہاتھ ڈالنے سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ متغیر نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اس سے ایک بات بالکل کھلے طور پر یہ معلوم ہو گئی کہ اگر مائع قلیل ہے اس کے ناپاک ہونے کے لیے رنگ یا بو یا مزے کا متغیر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نجاست پڑتے ہی پانی ناپاک ہو جائے گا. البتہ امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الماء طہور لا ينجس شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه، پانی مطہر ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرے گی، وہی چیز ناپاک کرے گی جو اس کے رنگ یا بو یا اس کے مزے کو متغیر کر دے.
تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بیر بضع کے پانی کے بارے میں ہے، اور بیر بضع کے متعلق آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہے کہ یہ ایک زمین دوز نہر تھی۔ بظاہر تو اوپر سے کنواں لگتا تھا، مگر اندر اندر یہ ایک نالہ تھا جس سے مدینے کے باغات کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اور جب یہ نہر تھی تو یہ مائع جاری ہوا، اور مائع جاری میں امام اعظم کا مذہب بھی وہی ہے کہ جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ متغیر نہ ہو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب رہا گھی میں نجاست پڑنے کا معاملہ۔ تو ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ گھی کی دو صورتیں ہیں، جمع ہوا گھی اور ایک بالکل پتلا گھی۔ اگر جمع ہوا گھی ہے اور اس میں کوئی نجاست پڑ گئی، مثلا گھی میں چوہا پڑ گیا اور گھی جمع ہوا ہے، تو جہاں پر چوہا ہے اس چوہے کو نکال کر اس کا جو ارد گرد ہے وہ گھی ناپاک ہے اس کو نکال دیا جائے گا، بقیہ سارا گھی پاک ہے۔ اور اگر گھی پتلا تھا اور اس میں چوہا وغیرہ چوہا مر گیا یا کوئی نجاست پڑ گئی تو سارا گھی ناپاک ہے۔ اب اس لیے کہ اس صورت میں چوہے کا ماحول متعین نہیں ہے، سارا گھی ناپاک ہو جائے گا، اور اس گھی میں جو پتلا گھی ہے نجاست پڑنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا بو اور مزہ یا رنگ متغیر نہ ہو، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس گھی کا چراغ، اس گھی کو ناپاک گھی کو چراغ میں جلانا یا یوں ہی سر پر استعمال کرنے کے لیے کسی کافر حربی کو بیچ دینا، کسی کافر کو بیچ دینا حربی ہو کے ذمہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے یہاں پر اس کا جلانا، اس ناپاک گھی کا جلانا یا ناپاک تیل کا جلانا یہ جائز ہے، اور اس کا بیچنا بھی یہ جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کان الثمن مائعا انتفعوا به ولا تاكلوا، اگر گھی بہنے والا ہو تو اس سے نفع حاصل کرو، ولا تاكلوا، اور خود اس کا استعمال مت کرو۔ ایک حدیث میں یہ ہے وَإِن كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ وَانْتَفِعُوا، اگر گھی پتلا ہے تو اسے جلاؤ اور اس سے نفع حاصل کرو۔ اب آپ دیکھیے امام زہری نے فرمایا کہ اس پانی میں کوئی حرج نہیں ہے جس کا رنگ یا بو یا مزہ متغیر نہ ہو۔ یہ ہمارے ہاں مائع جاری کے بارے میں ہے یا مائع راکد کثیر کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کی مکمل تشریح عرض کر دی ہے۔ وقال حماد لا بأس بریش المیتہ، یہ حماد امام اعظم کے استاد ہیں، حماد ابن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مردار کے پر میں کوئی حرج نہیں ہے، مردار کا پر پاک ہے۔ جیسے کہ اگر کبوتر یا کوا یا کوئی بھی پرندہ مر گیا تو وہ تو ناپاک ہے، لیکن اس کا جو پر ہے یہ پاک ہے۔ یاد رکھیے کہ مردے کے وہی اجزاء ناپاک ہوتے ہیں جن میں خون کی سرایت ہوتی ہے۔ اب جن اجزاء میں خون کی سرایت نہ ہو وہ ناپاک نہیں ہیں بلکہ پاک رہیں گے، جیسے کہ سینگ، کھر یا دانت، ہڈی، پر وغیرہ، یہ سب پاک رہیں گے۔ اور جب پاک ہیں تو اگر کسی مردار پرندے کا پر پانی میں پڑ جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔
وقال الزوری، اور امام زوری نے ہاتھی وغیرہ مردار کی ہڈیوں کے بارے میں کہا کہ ادرکت ناسا من سلف العلماء، میں نے بزرگ علماء کو پایا کہ وہ ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں کی کنگھی بنا کر کنگھی کرتے اور اس کی ڈبیا بنا کر اس میں تیل رکھتے، لا یرون بہ باسا، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور امام زوری تابعین میں سے ہیں۔ تو بزرگ علماء جن کو کہیں گے امام زوری، یا تو وہ صحابہ ہوں گے یا اکابر تابعین سے ہوں گے۔ وقال ابن سیرین و ابراہیم لا بأس بتجارت العاج، اور محمد ابن سیرین اور ابراہیم نخعی علیہم الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ ہاتھی کے دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بلا شبہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دانت جب پاک ہے تو لا محالہ یہ اس کی تجارت بھی جائز ہوگی۔ اب آگے روایت سنیے، اس کی سند دیکھیں آپ۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس عن میمونہ، سمجھے، عن ابن عباس عن میمونہ، عبداللہ ابن عباس میمونہ سے روایت کرتے ہیں، سمجھ گئے۔ اب عبداللہ ابن عباس براہ راست نبی کریم سے نہیں بلکہ یہ روایت کرتے ہیں میمونہ سے، اور میمونہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا اس چوہے کے بارے میں، سقطت فی سمین، جو کہ گھی میں گر جائے، تو نبی کریم نے فرمایا القوہا وما حولہا وکلوا سمنکم، کہ چوہا اور چوہے کے ارد گرد جو ہے وہ نکال پھینکو، وکلوا سمنکم، اور اپنا گھی کھا لو۔ پھر دیکھیں آپ، عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود عن ابن عباس عن میمونہ، ملا، یہ عبداللہ ابن عباس سے نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا گیا چوہے کے بارے میں جو گھی میں گر جائے، تو فرمایا خذوها وما حولها، اس کو اور اس کے ارد گرد کو لو، فطرحوہ، اور اس کو نکال پھینکو، سمجھ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ماحول کب ہوگا؟ جب کہ گھی جمع ہوا ہو، اگر گھی پتلا ہے تو پھر یہ ماحول نہیں ہوگا، اس صورت میں سارا گھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب بتانا امام بخاری کو یہ ہے کہ یہ حدیث مسانید میمونہ سے ہے، مسانید عبداللہ ابن عباس سے نہیں ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث براہ راست، یہ واقعہ براہ راست نبی کریم سے نہیں بلکہ انہوں نے میمونہ سے سنا ہے، اور میمونہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ بعض لوگوں نے عبداللہ ابن عباس کی روایت نبی کریم سے ذکر کی ہے، بیچ میں میمونہ کا واسطہ نہیں لیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ معن نے کہا حدثنا مالک ما لا یحصی، امام مالک نے مجھ سے کتنی مرتبہ بیان کیا میں شمار نہیں کر سکتا۔ تو امام مالک یہی کہتے تھے عن ابن عباس عن میمونہ، ہے نا۔ اب اگلی روایت دیکھیں، فرماتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ ابن حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ
یکون یوم القیامتی کہیئتہا اذا طعنت تفجر دما. یکلم یہ فعل مجہول ہے، اصل میں یکلم بہی المسلم، سمجھے، حرف جر کو محذوف کر دیا گیا ہے. فی سبیل اللہ، ہاں، فرماتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر وہ زخم جو مسلمان کو اللہ کی راہ میں لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں کہ وہ زخم لگنے کے دن تھا. تفجر دمن، وہ خون بہتا ہوگا. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ کی راہ میں زخم لگے اور وہ شہید ہو جائے تو قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا زخم اسی طرح ہوگا جس حالت پر کہ وہ زخم اس دن تھا جب کہ اس کو تیر لگا تھا، اس سے خون بہتا ہوگا. اللون لون الدم والعرف عرف المسک، سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا لیکن خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی. یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے. اب قیامت کے دن شہید کا خون اسی حیت پر ہونے میں حکمت یہ ہے کہ وہ خون اس شہید کی فضیلت اور اس کے ظالم کے ظلم پر گواہی دے گا، اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی تاکہ تمام اہل محشر پر اس کی فضیلت کا اظہار ہو جائے. اسی لیے اس کا نہ خون دھویا جاتا ہے اور نہ اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور نہ اسے غسل دیا جاتا ہے. اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کی راہ میں زخم سہنے کی فضیلت کتنی ہے، اور اس سے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی. یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ حقیقتاً مشک ہو جائے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو مشک کے مشابہ کر دے گا، اور نہ ہی اس کا خون ہونا اس کے ناپاک ہونے کو مستلزم ہے، اس لیے کہ شہید کا خون تو پاک ہوتا ہے. ہاں، اور یہ بھی ممکن ہے، علامہ عینی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو حقیقتاً مشک بنا دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے حسنات و سیئات کو جسم میں تبدیل کر دے گا تاکہ قیامت کے دن میزان عمل میں ان کا وزن کیا جائے. ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ یہ تو حدیث شہید کی فضیلت کے تعلق سے ہے، تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب نجاست میں اس کا ذکر کیوں کیا؟ تو علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کی مناسبت یہ بیان فرمائی کہ
پانی میں اصل پاک ہونا ہے، مگر نجاست سے متاثر ہونے پر جب وہ اپنی صفت پر نہیں رہتا تو پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تغیر وصف تغیر حکم کا سبب ہے۔ اب اس کی توضیح ایک مثال سے فرمائی کہ جیسے شہید کا خون کہ اصل میں ناپاک تھا مگر شہادت کی وجہ سے وہ پاک ہو گیا، اس کی بو بدل گئی تو پاک ہو گیا، مشک کی خوشبو ہو گئی، ہے نا۔ ایسے ہی پانی پاک تھا لیکن پانی کا اگر وصف اس کی بو، اس کا مزہ، اس کا رنگ متغیر ہو گیا تو اب نجاست کے پڑنے سے تو ناپاک ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصف کے تغیر کو دخل ہے حکم کے تغیر میں۔ اسی مناسبت سے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اگلا بات دیکھو، البول فی الماء الدائم، ہے نا، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ فرماتی ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن ہرمز الحارث حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون۔ عبد الرحمن ابن ہرمز کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم ظہور میں سب سے آخر میں ہیں لیکن السابقون باقی ساری باتوں میں سب امتوں سے آگے ہیں۔ ہمارا فضل و شرف زائد ہے، تھوڑے اعمال پر بھی ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا معاملہ فیصل ہوگا اور سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے۔ آنے میں آگے پیچھے ہیں لیکن اور تمام معاملات میں آگے ہیں۔ الآخرون السابقون۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اتنے سے جملے کو باب البول فی الدائم الراکد سے کیا مناسبت ہے، تو حکمت یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ہرمز عارج کے پاس احادیث کا صحیفہ تھا، اسی طرح امام حمام ابن منبہ کے پاس بھی، اور دونوں صحیفوں کے شروع میں یہ حدیث تھی نحن السابقون الاولون، سمجھ گئے، نحن الآخرون السابقون۔ تو امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جب ان دونوں صحیفوں سے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو وہ طور علامت الآخرون السابقون یہ جملہ بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ حدیث حضرت عبد الرحمن ابن ہرمز یا حمام ابن منبہ کے صحیفے سے منقول ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اتنی مناسبت یہ بتانے کے لیے نحن الآخرون السابقون یہ جملہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں اسی اسناد سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري
ثم یغتسل فی، تم میں سے کوئی بھی ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. ٹھہرا ہوا پانی الذی لا یجری، جو جاری نہیں ہے. ثم یغتسل فی، کہ پھر اس پانی میں وہ غسل کرے گا. اب آپ ذرا غور کیجئے، سرکار نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. کیوں کہ بعد میں اس میں غسل کرے گا. کیا مطلب کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں لوگ غسل کرتے ہیں. اب اگر تم نے اس میں پیشاب کر دیا تو تمہارے پیشاب کی بنیاد پر وہ پانی تو ناپاک ہو گیا اور قابل غسل نہ رہا. سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرنا، ورنہ پانی ناپاک ہو جائے گا، قابل غسل نہ رہے گا. تو اس حدیث سے صراحتاً یہ معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بات بالکل اظہر من الشمس والامس ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے نہ تو پانی کا رنگ اور نہ ہی مزہ اور نہ ہی اس کی بو متغیر ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود سرکار نے معلوم کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا رنگ یا بو یا مزہ متغیر نہ ہو. اور یہی امام شافعی، امام اعظم کا مذہب ہے. تو یہ حدیث امام مالک کے برخلاف حجت ہے اور امام شافعی کے برخلاف بھی حجت ہے. اس لیے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ 2 قلے سے کم ہو تو اس میں پیشاب نہ کرے، بلکہ ماء راکد تو شامل ہے 2 قلوں کو بھی اور اس سے زیادہ کو بھی. البتہ اگر ماء کثیر ہو، جو میں نے بتایا کہ ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت ہو جائے، تو ماء کثیر ماء جاری کے حکم میں ہوتا ہے کہ جس کی تعیین آسانی کے لیے دے دردہ سے کی جاتی ہے. سرکار نے ماء دائم فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ جو ماء جاری ہے اگر اس میں پیشاب کیا جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. ہاں بھائی، فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. ٹھہرا ہوا پانی کیا؟ الذی لا یجری، جو جاری نہ ہو. ثم یغتسل فی، کہ اس کے بعد وہ اس میں غسل کرے، کہ پھر اس کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ حدیث اگرچہ مطلقاً ٹھہرے ہوئے پانی میں عام ہے، مگر اس کی بالاتفاق تخصیص ضروری ہے کہ اس ماء راکد کثیر سے جو دے دردہ ہو. اس حدیث میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ ناپاک پانی سے وضو اور غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگلا بات حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی
عنہ نے قائم کیا. کیا قائم کیا؟ اذا القی علی ذار المصلی قدر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاتہ، کہ نمازی کی پیٹھ پر گندگی یا مردار ڈالا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. بات سمجھ گئے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نمازی بدستور اسی حالت میں نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، مگر اس کا محل تب ہے جب کہ اس کو نجاست کا لگنا معلوم نہ ہو. بات سمجھ گئے؟ اور ہاں، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نماز کے شروع کرنے کے لیے بھی بدن اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور نماز کی بقا کے لیے بھی کپڑے کا اور اس کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر نجاست جو مانع جواز صلاۃ ہے اگر نماز میں لگ جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب اس تعلق سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے چند استدلال پیش کیے ہیں اور ان کا جواب آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. میں انشاءاللہ یہاں سے اس کو کل سے پڑھاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.